الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ آج تک لوگ دو رائے رکھتے ہیں اس بات میں کہ اسلام تلوار سے پھیلا یا حسن اخلاق سے پھیلا۔ تو عزیزان محترم، ہم جب دنیا کی تاریخ پر نگاہ دوڑاتے ہیں تو ہمیں یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ اسلام کے پھیلاؤ کی بڑی وجہ اچھا اخلاق تھا، اچھا کردار تھا۔ تلوار محافظ بنی اسلام کی، تلوار بہت سارے جگہوں میں پھیلاؤ کا ذریعہ بھی بنی، لیکن جو ایک دم سے اسلام معاشرے کو بدلتا گیا وہ حسن اخلاق تھا۔ ہندوستان ہو، انڈونیشیا، ملائیشیا ہو، یا یہ وسطی ایشیا کی ریاستیں ہوں، سمرقند، بخارا اور اس کے ملحقہ علاقہ جات، وہاں اسلام پھیلا اور ایسا پھیلا کہ وہ اسلام کے مرکز بن گئے، اسلام کے دارالحکومت بنے، علم، ایمان اور اعمال کے منبع بنے۔ وہاں لوگ علم سیکھنے آتے تھے، وہاں لوگ اپنا دین سیکھنے آتے تھے۔ اب ان علاقوں میں اسلام کیسے آیا، سمرقند اور بخارا وغیرہ میں، تو یہ بہت مزیدار اور مختصر سی بات ہے۔ قتیبہ ابن مسلم عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کمانڈر تھے۔ یہ آئے سمرقند اور اس کے اطراف جو علاقے تھے، رات کو حملہ کیا اور پورے علاقے کو قبضے میں لے لیا۔ اچانک سے حملہ کیا، کانوں کان خبر نہ ہوئی اہل علاقہ کو۔ جب صبح ہوئی، حالات دیکھے تو جو پادری تھا سمرقند کا بڑا، اس نے اسلام کو پڑھ رکھا تھا، اس نے ایک خط لکھا عمر بن عبدالعزیز کے نام اور قاصد کو فوراً روانہ کیا۔ خط میں اس نے صرف ایک ہی بات لکھی کہ مسلمانوں کے امیر المومنین، ہم نے آپ کے نبی کی یہ بات پڑھی سنی ہے کہ مسلمان جہاں کہیں جنگ کرنے جاتے ہیں تو وہ تین کام کرتے ہیں، وہ مہلت دیتے ہیں غور کرنے کی کہ تین کاموں میں سے آپ ایک کو اختیار کریں، یا مسلمان ہو جاؤ، یا جزیہ دو، اور یا پھر آؤ جنگ کے لیے۔ آپ کے کمانڈر نے یہ کام نہیں کیا اور رات کو آ کر اس نے حملہ کر دیا۔ قاصد وہ خط لے کر جب عمر بن عبدالعزیز کے پاس پہنچا، ان کی سادگی کو دیکھا، ان کے حالات کو دیکھا، بڑا متاثر ہوا۔ عمر بن عبدالعزیز نے جب خط پڑھا تو قلم اٹھایا، اسی خط کے پشت پر دو جملے لکھے، بس صرف دو جملے، کہ عدالت مقرر کی جائے، سماعت کی جائے اور اس کے مطابق حق کا فیصلہ کیا جائے۔ یہ خط لے کر قاصد پادری کے پاس آیا، اس نے وہ خط لا کر قتیبہ ابن مسلم کو دے دیا کہ تمہارے امیر المومنین کا خط ہے۔ اس نے قاضی کو بلایا، عدالت قائم ہوئی، اور سامنے ہی زمین پر قتیبہ ابن مسلم کو بھی بٹھایا اور پادری کو بھی بٹھایا کہ یہاں دونوں برابر ہو، دونوں فریق ہو مقدمے کے۔ پہلے قتیبہ سے پوچھا، پہلے پادری سے پوچھا کہ آپ کا کیا مسئلہ ہے۔ پادری نے اپنی بات رکھ دی کہ یہ ہمارے ساتھ آپ نے جو کام کیا، رویہ رکھا، یہ تو آپ نے اپنی تعلیمات کے برعکس کیا، اپنے نبی کے اصولوں کے خلاف کیا ہے، لہٰذا یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور اس کا ازالہ کیا جائے۔ قاضی نے قتیبہ سے پوچھا، یہ پادری ٹھیک کہتے ہیں؟ اس نے کہا بالکل ٹھیک کہتے ہیں، ہم نے رات کو حملہ اس لیے کیا کیونکہ جنگ دھوکے کا نام ہے، یہ زوراور لوگ ہیں، ان کے پاس فوج بھی ہے، اسلحہ بھی ہے، اگر ہم انہیں مہلت دیتے، لڑائی ہوتی تو ہم شاید قبضہ نہ کر سکتے علاقوں پہ، اور کرتے بھی تو بہت ساری جانیں گنوانی پڑتی۔ قاضی نے دونوں کی بات سنی اور مختصر فیصلہ لکھا کہ چونکہ امیر لشکر نے اور لشکر اسلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جنگی اصولوں کی خلاف ورزی کی ہے، لہٰذا عدالت فیصلہ سناتی ہے کہ ابھی کے ابھی سمرقند کو خالی کیا جائے۔ اور یہ فیصلہ جب نافذ ہوا اور پورے علاقے میں پھیل گیا تو سب نے اپنے سامان باندھے، پورا علاقہ خالی کیا اور پورا لشکر سمرقند سے نکل گیا۔ اب وہ جب چلے گئے، عصر کے بعد کے وقت اہل سمرقند کو بڑی ندامت پیشمانی ہوئی، حیرت بھی ہوئی کہ ایسے عجیب لوگ تھے یہ کہ مختصر اتنا بڑا علاقہ، اتنا بڑا ملک جو لڑ کر حاصل کیا، قبضہ کیا، اور ایک چھوٹے سے فیصلے پر انہوں نے خالی کر دیا۔ پادری بھی آیا اور سب انہوں نے مشورہ کیا کہ ان کے پیچھے جانا چاہیے، اور وہ سارے جوان، بوڑھے، عمائدین تیز سواریوں پر سوار ہوئے اور لشکر کے پیچھے روانہ ہوئے۔ لشکر نے پڑاؤ ڈال رکھا تھا، یہ وہاں پہنچے۔ پادری نے آ کر قتیبہ سے کہا کہ زمین آسمان میں ہم نے ایسے انصاف کی مثال نہیں دیکھی،
اگر آپ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے ہم پر عذاب نازل ہو جائے گا۔ لہٰذا ہم یہ پورا علاقہ وفد کی صورت میں آپ کے پاس آئے ہیں، آپ ہمارے پاس آئیں، حکمرانی بھی کریں اور ہمیں کلمہ بھی پڑھائیں اپنے نبی کا، اس نبی کا کلمہ پڑھائیں جس نے اتنے اس سے سنہرے اصول بتائیں۔ پورا سمرقند مسلمان ہو گئے عزیزان محترم، اور ارد گرد کے سارے علاقے بھی مسلمان ہو گئے، صرف 2 منٹ کی عدالت کے ایک مختصر سے فیصلے سے۔ اسلام بڑا سنہرا مذہب ہے، بڑا پاکیزہ مذہب ہے، انصاف والا مذہب ہے، اس کے قریب آئیں، اس کو اپنی زندگی میں اگر ہم نافذ کریں تو یقین کریں ہماری زندگیوں میں بھی خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔